بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام محدث دگن سیدی عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ کی تصنیف کردہ کتاب شہادت نامے کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے 2 ابواب ہم مکمل کر چکے ہیں، بلکہ تیسرے باب کے اختتام پر بھی ہم پہنچ گئے تھے، اور تیسرے باب کی یہ 5ویں فصل تھی، اور اسی میں جو ہے شہداء کی جو اخروی حیات وغیرہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا چوتھے باب میں۔ 5ویں فصل میں بتلاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جان لیوا زخم پر، جان لیوا یعنی ایسا زخم جس کے لگنے کی وجہ سے جان چلی جاتی ہو، تو جان لیوا زخم لگنے پر جس جذبے کے ساتھ فزت برب الکعبہ یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ فرمایا۔ تو اس جذبے کو سمجھنے کے لیے اس فصل میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات الشہداء یعنی حضور کی حیات، شہداء کی حیات یعنی زندگی، اور حیات عام ارواح عام روحوں کی زندگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شہداء کی زندگی اور عام روحوں کی زندگی، انسان کے انتقال کے بعد یہ تینوں کے جو تفصیلات ہے اس پر یہاں پر بہت ہی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ان مباحث کو یعنی یہ ساری بحثیں جو ہے ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد، سامنے رکھنے کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد فزت برب الکعبہ یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر جان لینے والا گہرا زخم لگا، جینے کی امید نہیں، تو آپ خوشی کا نعرہ مار کر فرماتے ہیں، یعنی خوشی کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ یہ کئی کی خوشی ہے، آپ وہ کون سی مراد کو پہنچے جو اتنا زبردست نعرہ لگا دیے حالانکہ جان چلی گئی؟ تو دوستو، کیا آپ نے غور فرمایا اس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی خوشیاں ہوئی۔ ایک خوشی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ شہیدوں کی، شہداء کی اخروی حیات یعنی آخرت کی جو ان کی زندگی ہے اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے یعنی شہید کیے گئے ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، یعنی ان کو ایسا مت سمجھنا کہ یہ مردہ ہے، یہ مرے نہیں ہیں، بلکہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے جو ہے ان کو روزی بھی ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ مسلمانوں تم اپنی حالت پر قیاس کر کے یعنی اپنی حالت پر اندازہ کر کے، اپنی حالت پر جو ہے تم اندازہ لگا کے کئی ہمارے جانثاروں کو مردہ کہنے لگو گے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں جان اور مال نثار کرنے والے یعنی قربان کرنے والے، اور اپنی ہستی کو ہمارے واسطے یعنی اپنے آپ کو ہمارے لیے خاک میں ملانے والے، کیا یہ ان کے برابر ہو جائیں گے جو خواہشات نفسانی میں آلودہ اور لطپت ہیں، یعنی جو بالکل نفس کی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں اور فانی زندگی یعنی ختم ہونے والی زندگی میں جی رہے ہیں،
ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور نفس کی خواہشات پر چلنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے تم ان کو زبان سے مردہ مت کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور دل سے بھی ان کو برا خیال مت کرو۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے زبان سے کسی چیز کے بارے میں کچھ کہنا، اور ایک ہوتا ہے دل میں خیال کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیز سے بھی منع کر دیا کہ زبان سے بھی نہ کہو اور دل میں ایسا خیال بھی نہ آنے دو کہ یہ لوگ مردہ ہیں، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ غرض مقصد یہ ہے کہ زبان اور دل سے ہر طرح ان کا ادب کرو، ان کی زندگی بھی کچھ فردی نہیں، یعنی ایسا بس سمجھ لیا جائے، تصور کر لیا جائے، سوچ لیا جائے تو مبالغہ نہیں، واقعی وہ زندہ ہیں، یعنی اس میں کوئی حد سے زیادتی بیان نہیں کی جا رہی، یقیناً وہ زندہ ہیں۔ زندگی کے سارے آثار مرتب ہیں، یعنی زندگی کے سارے آثار، سارے نشانات، ساری علامتیں وہاں پر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے یرزقون بل احیاء عند ربہم یرزقون کا اخیر کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، یرزقون، کہ اپنے خدا کے پاس اس کے فضل سے جو ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہے، یعنی جو اللہ نے دیا اپنے فضل سے اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ تو یعنی بہترین حالت میں، عمدہ حیت مطلب اچھی حالت میں ہر قسم کی لذت اور آرام حاصل کر رہے ہیں، جہاں چاہے گلگشت کرتے ہیں، مطلب جہاں چاہے گھومتے پھرتے ہیں، اپنے اعمال سابقہ کی بہار لوٹ رہے ہیں، یعنی اپنے گزرے ہوئے اعمال کی جو خوشیاں ہیں اس کو لوٹ رہے ہیں، اور ان کے اعمال گل و ریاحین اور حور و جنت بن کر، یعنی ان کے اعمال پھول اور خوشبوئیں بن کر اور حور اور جنت بن کر ان کے سامنے ہیں، وہ اس سے لذت لے رہے ہیں عالم قدس میں، یعنی اس سے مزے لے کر جو ہے عالم قدس میں یعنی عالم بالا میں ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، خدا کے قرب کے درجے بڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے جو مراتب ہے، جو درجات ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اب بتا رہے ہیں کہ شہداء کی یعنی شہیدوں کی دنیاوی حیات، ان کی دنیاوی زندگی کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی تو وہ اس اعتبار سے زندہ ہیں کہ جس چشمہ خیر کو انہوں نے، یعنی جس خیر کے چشمے کو انہوں نے دنیا میں جان دے کر بہایا تھا وہ کبھی بند نہ ہوگا، یعنی خیر کا چشمہ، یعنی جس اسلام کے لیے، جس کلمے کے لیے اور جس حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، خون بہایا، تو وہ چشمہ تو کبھی بند ہونے والا نہیں، وہ راستہ کبھی بند ہونے والا نہیں۔ جس درخت پر ثمر کو، یعنی جس پھلدار درخت کو انہوں نے اپنے خون سے سینچ کر، یعنی اپنے خون سے اس کی سیرابی کر کے پرورش کی تھی اس درخت کی، جیسے ہوتا ہے دنیا کے اندر جو درخت ہوتے ہیں اس کو پانی سے سیراب کرتے ہیں تو پھلتا اور بڑھتا ہے، یہ لوگوں نے جو ہے پھلدار درخت کو اپنے خون سے سینچا، یعنی دین کا جو درخت ہے، اسلام کا جو درخت ہے، اس کو اپنے خون سے سینچا، یعنی اپنے خون سے اس کو سیراب کیا، اس کے پھل اور پھول کبھی منقطع نہ ہوں گے، یعنی کبھی ختم نہ ہوں گے۔ عاشقان حسین یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے عاشقوں سے، چاہنے والوں سے آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سچ بتاؤ، سچ کہنا، کیا حسین رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے؟ 1300 برس ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، آج تک ان کی یاد تازہ ہے۔ یزیدیوں کی 1000 زندگیاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مرنے پر سے قربان، محبان علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں سے کہ سچ فرماؤ، سچ بتاؤ، کیا علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ علی نہیں، علی کے دشمن مر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ انتقال نہیں کیے،
بلکہ علی کے دشمن مرے، ان کے ساتھ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ حیات شہداء یعنی شہیدوں کی زندگی سے متعلق مندرجہ بالا مضمون کو، یعنی اوپر گزرے ہوئے مضمون کو سمجھنے کے لیے نیچے جو ہے ذیل میں، مطلب نیچے حیات النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات الشہداء یعنی شہیدوں کی زندگی، حیات عام ارواح یعنی عام لوگوں کی زندگی کو کافی تشریح کے ساتھ، کافی تشریح و توضیح یعنی ایک دم خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ حیات النبی، حیات الشہداء اور حیات عام ارواح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شہیدوں کی زندگی، عام روحوں کی زندگی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کیا چیز ہے۔ موت انتقال کا نام ہے کہ روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دو پنجرے ہیں اور پرندہ ایک ہے، دونوں پنجروں کے دروازے کھول کر ان کے منہ ملا دیتے ہیں، یعنی ان کا جو راستہ ہے اندر آنے جانے کا، تو دو پنجرے اور پرندہ ایک، دونوں پنجروں کے راستوں کو ملا دیا گیا، آنے جانے کا جو راستہ ہے اس کا جو منہ ہے وہ دونوں پنجروں کے منہ کو ملا دیا گیا، یعنی اس کا دروازہ دونوں کا کھلا رکھ دیا گیا۔ تو اب پرندہ ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کہلاتی ہے، قبر کے اندر کی جو زندگی ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ عالم برزخ میں اسی جسم خاکی کے، یعنی یہ ہمارا جو مٹی کا جسم ہے، اسی کے ہو بہو ایک دوسرا جسم بھی تیار کیا گیا ہے، بالکل سیم ایسا ہی ایک اور جسم تیار کیا گیا۔ فرق یہ ہے کہ یہ جسم خاکی کثیف ہوتا ہے، جیسے مطلب یہ بہت سخت ہوتا ہے، اور برزخ کا جسم لطیف ہوتا ہے، بہت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ لطیف وہ چیز ہوتی ہے جس کو چھوا نہ جا سکے، جیسے سایہ جو ہے لطیف ہوتا ہے، جو سائے کو آپ چھو نہیں سکتے۔ کثیف جیسے لوہا، لکڑی، تانبا، یہ سب کثیف ہوتے ہیں، تو اس کو آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کا جسم ہوتا ہے وہ کثیف ہوتا ہے، اور برزخ کا جسم جو ہے وہ لطیف ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اولیاء اللہ یعنی اللہ رب العزت کے نیک بندے، جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو کئی جگہ دعوت دی گئی اور سب دعوتوں کا وقت ایک ہی تھا، تو آپ ہر مقام پر اسی ایک ہی وقت میں ہر جگہ تشریف رکھتے ہوئے نظر آئے، یعنی ہر جگہ تشریف لے گئے ایک ہی وقت میں۔ تو بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ جسم خاکی تھا، اور دوسرے جو کئی جسم نظر آئے ادھر ادھر گھروں میں جو نظر آئے، ان کو آپ عالم برزخ سے کرامتاً لے کر اس عالم میں دکھائی دیے، یعنی قبر کے جو عالم ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے یہ لطیف جسم کو لے کر ہر جگہ دکھا دیا۔ اور ہم کو خواب میں بھی مردے کا جو جسم نظر آتا ہے وہ وہی عالم برزخ کا جسم لطیف ہے، یعنی خواب میں نظر آ رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کہ اس جسم لطیف میں روح جسم خاکی سے منتقل ہو گئی۔ یہ جو ہمارا مٹی کا جسم دنیا میں تھا، یہاں سے روح نکل کر کہاں چلی گئی؟ جسم لطیف میں چلی گئی، لطیف جسم جو اللہ نے بنایا اس میں چلی گئی۔ اب خلاصہ موت کا یہ ہوا کہ روح جو ہے، ہماری جو روح ہے، مٹی کا، خاک کا کثیف جسم چھوڑ کر برزخ کے لطیف جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ بہت ہی پیارا خلاصہ کیا آپ نے موت کا، کہ جو مٹی کا ہمارا جسم ہے اس میں سے روح نکل کر وہ لطیف جسم میں چلی جاتی ہے، اسی کا نام ہے موت۔ یہی موت ہے۔ بظاہر یہ موت ہر انسان کو ہوتی ہے، یعنی ہر انسان کو موت آتی ہے، عوام کو بھی آتی ہے یعنی عام لوگوں کو، اور شہداء کو بھی آتی ہے یعنی شہیدوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی
اس کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز کو موت اسی انداز سے آتی ہے۔ اور یہ تینوں روحیں زندہ ہیں، عوام کی بھی روح زندہ ہے، شہیدوں کی بھی روح زندہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی زندہ ہے۔ اب پھر ان تینوں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ روحیں تینوں کی زندہ تو ہے، لیکن زندہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ حضرت فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہر انسان کی روح زندہ تو رہتی ہے، مگر اس جسم خاکی کے ساتھ جب تک ہے وہ اعمال کے ذریعے ترقی اور ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ یعنی یہ جو مٹی کا جو جسم ہے ہمارا، جو دنیا کے اندر جو ہمارا جسم ہے، اس میں جب تک وہ روح ہے تو انسان جو ہے اعمال کے اندر ترقی کرتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور برزخ کے جسم میں جانے کے بعد، یعنی قبر کے اندر جو جسم لطیف ہوگا، اس میں جب یہ روح چلی جاتی ہے تو عام انسان کی روح کی ترقی بند ہو جاتی ہے۔ اب جو روح پروان چڑھ رہی تھی، بلندیوں پر جا رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، اب وہ روح اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس کو ترقی نہیں ملتی۔ اب یہ عام انسان کی روح کی بات ہو رہی ہے، نہ تو وہ برزخ میں کھاتا پیتا ہے۔ عام انسان کی روح زندہ تو رہتی ہے، لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے قبر کے اندر، اور نہ کوئی عمل کر کے باطنی ترقی یعنی اندرونی ترقی حاصل کر سکتا ہے، تو کوئی بھی ترقی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ یہ دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے۔ کیا قبر جو ہے عمل کی جگہ نہیں، بلکہ قبر جو ہے بدلے کی جگہ ہے۔ تو گویا ہر عام انسان کی روح زندہ ہے، مگر کھانا پینا اور باطنی ترقی بند ہونے سے، یعنی اندرونی جو ترقی ہے وہ بند ہونے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مر گیا۔ زندہ تو ہے لیکن کھاتا نہیں پیتا نہیں اور باطنی ترقی بند ہو جاتی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا۔ بخلاف اس کے، یعنی اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو شہیدوں کی روح وہ بھی خدا کی وہ بھی جو ہے یہ جو مٹی کا جسم ہے، خاکی جسم جس کو کہا جا رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کر برزخ کے لطیف جسم میں چلی جاتی ہے۔ اس کی روح بھی مٹی کا جسم چھوڑ کر وہ قبر میں جو جسم الگ ہے، لطیف جسم، اس میں جاتی ہے۔ اس لیے شہید پر بھی موت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی شہید کے لیے بھی کہا جائے گا کہ وہ مر چکا ہے، مگر اعمال کے ذریعے سے اس کی ترقی بند نہیں ہوتی، یعنی اس کا آگے بڑھنا، اس کی ترقی کرنا یہ بند نہیں ہوتا۔ جسم خاکی میں، مٹی کے جسم میں جیسے عمل کے ذریعے سے ترقی کرتے تھے، شہید بھی جو ہے برزخ کے جسم لطیف میں جانے کے بعد بھی، یعنی قبر میں جو جسم ہوگا وہاں جانے کے بعد بھی ویسے ہی بدستور یعنی قاعدے کے مطابق ترقی کرتے اور کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور ان کی زندگی بھی کچھ فرضی نہیں ہے، مطلب یہ کہ بھائی چلو مان لو ایسی زندگی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی ہے اور مبالغہ نہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، واقعی وہ زندہ ہے۔ زندگی کے سارے آثار یعنی ساری علامتیں موجود ہیں۔ یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اپنے خدا کے پاس سے اس کے فضل سے کھاتے پیتے اور خوشیاں مناتے ہیں، عمدہ حیت میں، یعنی اچھی حالت میں، ہر قسم کی لذت یعنی مزے اور آرام حاصل کر رہے ہیں، جہاں چاہے گلگشت کرتے ہیں، یعنی جہاں چاہے گھومتے پھرتے ہیں، سبز پرندوں کے خول یعنی ہرے رنگ کے پرندوں کے لباس میں رہ کر، یعنی اوپر پرندہ ہوتا ہے، پرندے کے پیٹ میں جو ہے ان کی روحیں رہتی ہے اور وہ جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کے خول میں رہ کر ایسی ہی سیر کرتے ہیں جیسا کہ آج کل ہم ہوائی جہاز کے اندر سیر کرتے ہیں۔ ہم ہوائی جہاز میں جس طرح سیر کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، اسی طرح سے سفر کرتے ہیں۔ شہید کی روحیں پرندوں کے پیٹ میں رہ کر اسی طرح سفر کرتی ہے۔ اپنے اعمال سابقہ کی
یعنی اپنے گزرے ہوئے اعمال کیے ہوئے اعمال کی بہار لوٹ رہے ہیں، ان کے اعمال گل و ریاحین یعنی خوشبو اور پھول اور حور اور جنت بن کر ان کے سامنے ہیں، وہ ان سے لذت لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، عالم قدس میں یعنی اللہ کے دربار میں ترقی کر رہے ہیں، خدا کے قرب کے درجے، اللہ سے قریب ہونے کے درجے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو شہیدوں کی زندگی ہوئی۔ عام لوگوں کی زندگی بھی بتا دیے کہ بھئی عام لوگوں کی زندگی جو ہے اس میں ترقی بند ہو جاتی ہے، باقی زندہ رہتے ہیں لیکن کھاتے پیتے نہیں۔ شہید کی زندگی ترقی بھی جاری رہتی ہے، کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں۔ اب برخلاف اس کے یعنی اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس جسم مطہر سے نکلی، یعنی آپ کے پاکیزہ جسم سے نکلی، اس لیے آپ پر بھی موت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی موت کا لفظ آپ کے لیے بھی بولا جائے گا۔ جیسے کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یا اور ایک اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انک میت و انہم میتون، کہ آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں پر بھی موت آنی ہے، یعنی ان کو بھی موت آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی۔ اب بتا رہے ہیں کہ موت کا لفظ بولا تو گیا، مگر عالم برزخ میں کوئی ایسا لطیف جسم نہیں تھا۔ واہ، عالم برزخ میں کوئی ایسا لطیف جسم نہیں تھا جو آپ کی روح اطہر کے لائق ہو، جو آپ کی پاکیزہ روح کے لائق ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو عام طور پر لوگوں کی روحیں کیا ہو رہی تھی؟ ذرا توجہ فرمایا۔ عام طور پر لوگوں کی روحیں دنیا کے جسم سے نکل کر ایک لطیف جسم میں جا رہی تھی، یعنی ایسا جسم جو اس سے بھی زیادہ نازک تر ہو۔ یہ مٹی کا جو جسم ہے ہمارا، اس جسم سے زیادہ نازک جسم میں جا کر منتقل ہو جا رہی تھی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی طرح موت نام ہے اس کا، ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں پرندہ چلا گیا، دونوں پنجروں کا منہ کھلا ہے، دونوں کو ملا دیا گیا، ادھر سے پرندہ نکلا ادھر چلا گیا، تو مطلب یہ اس کا نام موت ہے۔ یہاں سے روح نکلی ادھر کے جسم میں چلی گئی۔ شہیدوں کا بھی ایسا ہی ہوا۔ عام لوگوں کی زندگی کیا ہوئی؟ ان کی ترقی بند ہو گئی، شہیدوں کی ترقی جاری رہی، کھاتے پیتے رہے۔ لیکن اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نازک بات فرما رہے ہیں حضرت، آپ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہ اب آپ کے جسم سے روح نکل کر دوسرے جسم میں جانے کی باری آئی، مٹی کا جو خاکی جسم ہے اس سے نکل کر اب لطیف جسم میں جانا ہے، تو یہاں سے نکل کر جانے کی جب باری آئی تو بتا رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری جسم تھا، جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ جسم عطا کیا، اس روح کو نکلنے کے بعد دوسری جگہ جانے کے لیے اس سے بہتر جسم کوئی نہیں تھا، اس سے بہتر کوئی جسم نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جس میں رکھا جائے تو ایسا کوئی جسم اتنا لطیف عالم برزخ میں نہیں تھا، قبر کے عالم میں، پورے عالم کے اندر کوئی ایسا جسم نہیں تھا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو رکھا جائے۔ تو بتا رہے ہیں کہ عالم برزخ میں بھی نہیں اور آخرت کے عالم میں بھی نہیں، قبر کے اندر بھی نہیں، آخرت کے اندر بھی نہیں۔ جب عالم برزخ میں ایسا جسم لطیف نہیں رہا، جب قبر کی زندگی کے اندر ایسا جسم لطیف ملا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہی اندر دوبارہ روح کو لوٹا دیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم خاکی تھا، مٹی کا جو جسم تھا، اسی میں روح مطہر کو، آپ کی پاکیزہ روح کو واپس کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جسم اطہر اس عالم سے عالم برزخ میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جسم پاک یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ یعنی آپ کو جو کہتے ہیں کہ زندہ ہے، آپ کی زندگی سب سے الگ کیوں ہے؟ کہ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ جسم سے روح نکل کر دوسرے جسم میں جا رہی تھی، یہاں تو جسم سے نکل کر روح اسی جسم میں آ گئی اور یہی جسم قبر کے اندر رکھ دیا گیا، یہی جسم قبر کے اندر
منتقل کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، تو آپ کو حیات النبی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسی خاکی جسم کے ساتھ عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں، یعنی قبر کے اندر اسی جسم کے ساتھ آپ آرام فرما ہیں۔ چونکہ عام انسانوں اور شہداء کی یعنی شہید لوگوں کی روحیں عالم برزخ میں دوسرے لطیف اجسام میں یعنی دوسرے لطیف جسم کے اندر منتقل ہوئی ہے، اس لیے ان سے جسم خاکی کے لوازم بھی ٹوٹ گئے، یعنی جو ضروریات تھی وہ سب ٹوٹ گئی۔ مثلا آپ دیکھیں کتنی باریک نازک بات فرما رہے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل مطلب ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی کا نکاح ہوتا ہے کسی عورت سے، آدمی کا نکاح کسی عورت سے ہوتا ہے، انتقال کرتے ہی اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ عدت گزارنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ عورت کیا کرتی ہے، دوسری عورت سے شادی کر لیتی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوازمات زندگی کی جو ضروریات تھی وہ قبر میں جانے کے بعد بھی جڑی ہوئی ہے۔ کس انداز سے دیکھیے آپ کہ ان کی بیویوں سے، عام لوگوں کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کی میراث چھوڑا ہوا مال تقسیم ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جسم خاکی عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، یعنی قبر کے اندر گیا، اور آپ کے جسم خاکی کے لوازمات منقطع نہیں ہوئے، یعنی جدا نہیں ہوئے، ٹوٹے نہیں۔ جو ضروریات زندگی میں تھی وہ قبر میں بھی ابھی باقی ہے، کیونکہ آپ کا یہی جسم پاک گیا ہے قبر کے اندر۔ اس لیے ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، کیونکہ آپ ابھی حیات ہیں اور اسی جسم کے ساتھ ہیں۔ دوسرے لوگ کیا ہو رہے تھے، دوسرے جسم میں روح جا رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ گئے، اور آپ کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ میراث اس کی تقسیم ہوتی ہے جو مر چکا ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اس لیے آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر ایسا کیا جاتا تو لازم آتا، یعنی ضروری ہوتا کہ زندہ کی بیوی سے نکاح کیا گیا اور زندے کا مال تقسیم ہوا۔ اللہ اکبر! یعنی اگر ایسا کیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ کسی زندہ آدمی کی بیوی سے نکاح کیا گیا، کسی زندہ آدمی کی پراپرٹی کو تقسیم کر دیا گیا، اور ایسا جائز نہیں ہے۔ عالم برزخ میں، عالم برزخ کے جسم میں یعنی قبر کے اندر جو عالم ہوتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کی زندگی کا جو عالم قیامت تک کے ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو بتلا رہے ہیں کہ اس کے جسم میں جو لطیف پن پایا جاتا ہے وہ لطافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسم خاکی میں بدرجہ زائد موجود تھی۔ اللہ اکبر! قبر کے اندر جو لطیف جسم ہوتا ہے اس سے زیادہ لطافت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسم میں تھی جو آپ کو دنیا میں عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر عالم برزخ میں آپ کے لیے لطیف جسم کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو لطیف جسم کی ضرورت نہیں تھی، اس سے بہتر لطیف جسم آپ کا یہاں پر تھا۔ جیسے عالم برزخ کے جسم کو سایہ نہیں ہوتا، اور یہ دیکھیے آپ عقیدے کی بات فرما رہے ہیں، عالم برزخ کے جسم کو سایہ نہیں ہوتا، ایسے ہی آپ کے جسم مبارک کو سایہ نہ تھا۔ اتنی پیاری بات ہے، میں سمجھتا ہوں لوگ اس بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں، لیکن حضرت نے اس کو ایسا حل کیا اور پوری تحقیق کے ساتھ عالم برزخ کے جسم کو سایہ نہیں ہوتا، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ عالم برزخ یعنی قبر میں جو عالم ہے اس کے جسم کو سایہ نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو چیز لطیف ہوتی ہے اس کا سایہ نہیں پڑتا، جو چیز لطیف ہوتی ہے اس کا سایہ نہیں پڑتا۔ جیسے کوئی چیز ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، لطیف چیز ایسی ہوتی ہے ادھر سے ادھر نکل جائے معلوم نہیں پڑتا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم کے خاکی جسم میں، یعنی جو مٹی سے بنا ہوا جو جسم ہے، تو خاکی جسم میں سے یوں کہنا چاہیے کہ وہ پٹکا جس کو ہم کمر بند کہتے ہیں، کمر کے اوپر جو باندھتے ہیں، تو کمر مبارک سے باہر ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے کسی کثیف جسم کو دیکھا ہے کہ وہ سامنے کی طرح پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہو؟ کثیف مطلب ہمارا جسم، مٹی کا جو جسم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سختی ہوتی ہے، کتنی کثافت ہوتی ہے۔ لطیف چیز ایسی ہوتی ہے کہ
آپ اس کو ہاتھ میں لیے تو ختم ہو جانا، ایسی لطیف ایسی ہوتی ہے جیسے سایہ، آپ اس کو پکڑنے جائے تو آگے جاتا ہے۔ آپ چھین نہیں سکتے سائے کو، کیوں نہیں چھین سکتے؟ سائے کو کیوں نہیں چھین سکتے آپ؟ کیونکہ وہ لطیف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، تو آپ نے کبھی دیکھا کسی کثیف جسم کو کہ وہ سامنے کی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہو؟ کوئی انسان کا جسم ہے جیسے آگے دیکھ رہا پیچھے دیکھتا کیا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی لطافت تھی، اس کا نازک پن تھا کہ آپ کے سامنے کی طرح آپ جو ہے سامنے جس طرح دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے اس عالم کے جسم کے لطیف ہونے پر معراج شریف کا واقعہ بھی دلالت کرتا ہے۔ آپ کا جو جسم لطیف ہے، معراج کا واقعہ اس پر رہنمائی کر رہا ہے۔ کوئی کثیف جسم ایسا نہیں پہنچ سکتا جیسا کہ معراج میں آپ کا لطیف جسم کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب یہ بتانے کے بعد میں آپ کو یہاں یہ بتاتا ہوں کہ جو جھگڑا ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ عالم برزخ میں جو جسم دیا جاتا ہے انسان کو وہ کیسا رہتا ہے؟ لطیف۔ یہ جو ہم کو جسم ملا یہ کثیف، کثیف جو چیز ہوگی اس کا سایہ پڑے گا، لطیف چیز کا سایہ نہیں پڑتا۔ عالم برزخ میں جو جسم دیا جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ لطیف ہوتا ہے، تو اس لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا سایہ نہیں پڑتا۔ اب آپ ابھی سنیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جسم عطا کیا وہ قبر کے جسم سے زیادہ لطیف ہے۔ جب وہ قبر والے جسم کے لطیف ہونے کے باوجود اس کا سایہ نہیں پڑ رہا، اس سے زیادہ لطیف میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو دنیا میں وہ لطیف ہے۔ تو سائے سے زیادہ لطیف تو آپ کا جسم پاک ہے، اور جو چیز لطیف ہے اس کا سایہ ہی نہیں پڑتا۔ جو چیز لطیف ہے اس کا سایہ نہیں پڑتا۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے زیادہ لطیف کسی چیز کو نہیں بنایا، تو اب سایہ پڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل تحقیق کے ساتھ بات لکھی ہے۔ کوئی مسلمان کہیں ہو، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو روح اقدس، آپ کی پاکیزہ روح جو عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ تو سمجھ گیا آپ، قبر کا جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہہ رہے ہیں، وہاں پر جو احوال ہے ملکوت کی طرف، احوال ملکوت کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ روح اقدس جو عالم برزخ میں، قبر کے عالم میں احوال ملکوت، جیسے کئی عالم ہے، ملکوت، جبروت، اس طریقے سے تو عالم ملکوت کی طرف متوجہ ہوتی ہے روح، اور مشاہدہ رب العزت میں مستغرق ہے، اللہ رب العزت کے دیدار میں ڈوبی ہوئی۔ سلام کا جواب دینے کے لیے روح اطہر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ رب العزت کے مشاہدہ کر رہی ہے۔ ہم جب سلام بھیجتے ہیں تو حضور کی روح کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پاک کا مشاہدہ کر کے ڈوب گئی اس میں ذات پاک۔ اب سلام کا جواب دینے کے لیے، جب ہم سلام کر رہے ہیں تو سلام کا جواب دینے کے لیے روح مطہر کو، یعنی آپ کی پاکیزہ روح کو مذکورہ حالت ہوتی تھی، یعنی جو ذکر کی ہوئی حالت ہوتی تھی، یعنی بالکل آپ ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، اور وہی ختم ہونے کے بعد پھر آپ اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، عالم ملکوت کی طرف، عالم ملکوت کی طرف پھر دوبارہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی سلام کا جواب دینے کے لیے آپ کی روح ادھر لوٹ آتی ہے تاکہ لوگوں کا جواب دے سکے، جو بھی سلام کر رہے ہیں ان کا جواب دے سکے۔ پھر وہ کیفیت ختم ہونے کے بعد پھر واپس عالم ملکوت کی طرف آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنا دھیان ادھر لگاتے ہیں۔ اس تقریر سے، یعنی اس وضاحت سے اور اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں ہے رد اللہ علیہ روحی، کہ اس میں ردہ روح سے مراد روح مطہر کا، یعنی آپ کی پاکیزہ روح کا جسم سے نکلنا، اور رد روح سے مراد یعنی روح کے لوٹائے جانے سے مراد کیا ہے کہ روح آپ کی پاکیزہ روح کا جسم سے نکلنا اور سلام کے وقت پھر جسم کی طرف آنا مراد نہیں، بلکہ روح اقدس کا استغراق یعنی ڈوب جانا، اور محویت یعنی اسی میں مست ہو جانا، اس سے اپنی اصلی حالت پر لوٹ آنا مراد ہے۔ یعنی روح جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آئی، جسم سے نکل کر دوسری طرف نہیں گئی۔ اگر روح اقدس کا جسم سے نکلنا اور پھر جسم میں داخل ہونا مراد ہوتا
تو حدیث شریف میں رد اللہ علیہ روحی کے بجائے رد اللہ علیہ جسمی روحی یہ ہوتا، یعنی یہ کہا جاتا کہ میری روح کو میرے جسم کی طرف لوٹایا جاتا، میری روح کو میرے جسم کی طرف لوٹایا جاتا، یہ کہا جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے فرمایا گیا، ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ روح میری طرف لوٹاتی ہے، میرے جسم کی طرف میری روح کو نہیں لوٹایا، بلکہ روح میری ہی طرف لوٹائی۔ تو اس کے یہی معنی ہوئے کہ مجھے اس عالم سے اس عالم کی طرف افاقہ ہوتا ہے، یعنی آرام ملتا ہے، ہوش آتا ہے، اور سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا جسم اقدس سے نکلنا اور پھر اسی جسم اقدس میں داخل ہونا، اور آپ کا اسی جسم خاکی کے ساتھ اپنی قبر شریف میں تشریف فرما ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی جسم خاکی کے ساتھ عالم بالا کو اٹھا لیے گئے، اور آپ اسی جسم خاکی کے ساتھ اس وقت عالم بالا میں تشریف فرما ہیں۔ جس جسم خاکی کے ساتھ آپ اٹھائے گئے عالم بالا میں، اسی عالم بالا کے اندر اسی جسم خاکی کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم بالا میں اپنے جسم خاکی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو امام الانبیاء اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، یہ ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھا لیے جانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسم خاکی کے ساتھ قبر مبارک میں تشریف رکھنے کی نظیر ملتی ہے، یعنی مثال ملتی ہے۔ وہاں جو ہے اب رہا روح مبارک کا جسم اطہر سے نکلنا اور پھر جسم اقدس میں واپس ہونا، آپ کی مبارک پاکیزہ روح کا جسم سے نکلنا اور پھر جسم میں واپس ہونا، اس کی نظیر بھی الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، اور اس واقعے کی تفصیل روح المعانی سے درج کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مکاناً عالیہ سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ جنت سے بڑھ کر بلندی کسی مقام کو حاصل نہیں۔ اکثر یعنی زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حسن یعنی محسوس کرتے ہوئے اسی جسم خاکی کے ساتھ جنت میں پہنچائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جنت میں اٹھائے جانے کی تفصیل یہ ہے، صاحب روح المعانی یعنی روح المعانی جو تفسیر ہے اس کے مصنف وہ لکھتے ہیں، ابن منذر کی تخریج سے انہوں نے جو ہے افرا رضی اللہ عنہ، عمر جو حضرت افرا کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے ایک مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے پرہیزگار نبی مرسل تھے، یعنی اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے ہفتے کے 7 دنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے 7 دنوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اب 3 دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے تھے، 3 دن کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے تھے، اور باقی 4 دن روئے زمین میں سیاحت فرماتے، سیر کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام 3 دن کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے تھے، اور 4 دن گھومتے پھرتے تھے، سیر کرتے تھے، تفریح کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اور ایسی عبادت شاقہ فرمایا کرتے، یعنی ایسی مشکل عبادت کرتے تھے کہ تنہا آپ کی نیکیاں یعنی اکیلے آپ کی نیکیاں جو آسمان پر اٹھائی جاتی تھی وہ اس زمانے کے سارے انسانوں کی نیکیوں کے برابر ہوتی تھی۔ صرف آپ کی نیکی اس زمانے کے سارے انسانوں کی نیکیوں کے برابر ہو جاتی تھی۔ وہ 4 دن میں اتنی سخت عبادت کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تقوی، عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے ملک الموت کو آپ سے یعنی موت کا جو فرشتہ ہے
اس کو آپ سے ملاقات کا شوق ہوا، اور وہ آپ کی سیاحت کے دوران، سفر کے دوران آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے خواہش کی کہ اے اللہ کے نبی، اپنی صحبت بابرکت یعنی اپنی پاکیزہ صحبت میں مجھے چند دن رہنے کی اجازت دیجیے، کچھ دن آپ کے ساتھ رہنے کی، آپ کے سنگت رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گزارا میرے ساتھ دشوار ہے، مشکل ہے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تم۔ لیکن اصرار پر یعنی بار بار کہنے پر آپ نے اجازت دے دی ملک الموت کو، حضرت عزرائیل علیہ السلام 2 دن تک ملک الموت آپ کی صحبت میں رہے۔ ان کے کھانا نہ کھانے اور عبادت سے نہ تھکنے کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یعنی وہ جو ساتھ میں آئے تھے ملک الموت 2 دن تک رہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے اور عبادت کرتے کرتے تھک بھی نہیں رہے، تو اس لیے ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا بخدا یعنی اللہ کی قسم تم انسان نہیں، تم انسان نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا بے شک میں فرشتہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں، اور ملک الموت ہوں، وہ بھی موت کا فرشتہ ہوں، اور آپ سے للہ اور فی اللہ محبت رکھتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں آپ نے کسی کی روح تو قبض، آپ ان 2 دنوں میں آپ نے کسی کی روح قبض تو نہیں کی؟ ہاں، ادریس علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ملک الموت سے، تم 2 دن میرے ساتھ عبادت کرتے رہے، فرشتے جو ہے کھاتے پیتے بھی نہیں، تو اب تم 2 دن میرے ساتھ رہے، 2 دن کے اندر کسی کی روح قبض نہیں کی؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کیوں نہیں، یعنی کسی کی جان نکالی یا نہیں 2 دن کے اندر، کسی کے جسم سے روح نکالی نہیں نکالی؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا بالکل کیوں نہیں، جس کسی کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے، یعنی روح جسم سے نکالنے کا حکم ہوا ہے، میں نے اس کی روح نکال لی ہے، قبض کر لی ہے مطلب نکال لی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسا کہ آدمی کے سامنے دسترخوان چنا ہو، یعنی دسترخوان سجا ہوا ہے اور وہ جس چیز کو چاہے کھا لیتا ہے، تو دنیا میرے سامنے ایسی رہتی ہے جس کی روح چاہتا ہوں نکال لیتا ہوں، اتنی آسانی سے مطلب۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں تم کو اس ذات اقدس کی قسم دیتا ہوں، اس پاکیزہ ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے سبب یعنی جس کے ذریعے تم نے مجھ سے محبت کی ہے، جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے محبت کی ہے، اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں، قسم دے کر وہ بھی، کہ تم میری ایک ضرورت پوری کرو۔ ادریس علیہ السلام ملک الموت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میری ایک ضرورت پوری کرو۔ ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی فرمائیے وہ کیا ضرورت ہے، وہ کیا حاجت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ موت کا مزہ چکھوں، موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے ایک اور بات کہی کہ آپ میری روح مجھ پر واپس فرما دو، میری روح نکال لو، موت کا مزہ چکھا دو، پھر میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دو۔ اب بتلا رہے ہیں ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک کو نکال لیا اور پھر واپس کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی فرمائش پر یعنی آپ کے کہنے پر آپ کو دوزخ اور جنت دکھائی گئی۔ کس کو؟ ادریس علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ جب آپ نے جنت دیکھی اور جنت کی خنکی یعنی خوشبو اور گل و ریحاں دیکھے، جنت کی خوشبوئیں وغیرہ دیکھی، تو ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت میں داخل کرو، مجھے جنت میں اندر لے کر چلو، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کچھ کھانا چاہتا ہوں کہ کچھ کھاؤں اور پیوں تاکہ جنت کی طلب اور شوق کا مجھ میں اضافہ ہو جائے۔ جنت کی کچھ نعمتیں کھاؤں گا پیوں گا تو جنت کی طلب بڑھ جائے گی، پھر اور عبادتوں میں مزہ آئے گا، مطلب یہ ہے الغرض، یعنی مقصد یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اندر چلے گئے، میوے کھائے، جنت کے پھل کھائے اور پانی پیا۔ اس کے بعد ملک الموت یعنی موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی
اب تو تمہاری حاجت پوری ہو گئی. ادریس علیہ السلام سے کہا تمہاری حاجت پوری ہو چکی ہے، اب یہاں سے چلو. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ہمراہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام نبیوں کے ساتھ جنت میں اندر داخل کرے گا. حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے ایک درخت کو پکڑ لیا. کیا کیا؟ جنت کے ایک درخت کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں اب یہاں سے نہیں نکلوں گا. جنت کے ایک درخت کو پکڑ لیا، کہنے لگے اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور اگر تم چاہو تو میں تم سے اس بارے میں مباحثہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی بحث کر سکتا ہوں، جس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. جس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت پر وحی نازل فرمائی، فرشتے کو پیغام دیا کہ ادریس علیہ السلام سے مباحثہ کرو، ان سے بحث کرو. کیا بولتے ہیں ادریس علیہ السلام دیکھیں. ملک الموت نے ادریس علیہ السلام سے فرمایا، موت کے جو فرشتے تھے انہوں نے ادریس علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے نبی اللہ، یعنی اے اللہ کے نبی، فرمائیے آپ کیا مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، بولیے. مطلب آپ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیا بحث کرنا چاہتے ہیں، کریے. اس پر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر شخص ایک دن موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے موت کا مزہ چکھ لیا، میں نے موت کا مزہ چکھ لیا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا بشر نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے. یعنی جہنم کے پاس سے ہو کر ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ ہے کہ کچھ آسانی سے گزر جائیں گے، کچھ کٹ کے اندر گر جائیں گے. پل صراط تو جہنم کی پیٹھ پر بنا ہوا ہے، اور میں جو ہے جہنم پر سے گزر چکا ہوں، یعنی جہنم کے پاس سے میرا گزر ہو چکا ہے. اور اہل جنت کے لیے یعنی جنت والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما هم منها بمخرجین، کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں لوگوں کو داخل کر دے گا تو جنتی لوگ کبھی جنت سے نکالے نہ جائیں گے. سبحان اللہ، کیا تعبیر. اب میں جنت میں آ چکا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جنتی لوگ جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اب میں جنت میں آ چکا ہوں اور جہنم پر سے گزر کے بھی آ رہا ہوں. جنت دوزخ دکھائی گئی نا بھائی، دوزخ دیکھ لیے، جنت میں آگے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی. یہ واقعہ جو ہے حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ اور تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. نہیں، قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ وما هم منها بمخرجین، جنت میں جب جائیں گے تو نکالے نہیں جائیں گے. اب جنتی لوگ کبھی جنت سے نکالے نہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا، تو اب جنت سے کیسے نکل جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت پر یعنی موت کے فرشتے پر وحی نازل فرمائی کہ میرے بندے ادریس نے مباحثے میں یعنی میرے بندے ادریس علیہ السلام نے بحث کے اندر تم پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی فرشتے سے جیت گئے. میرے عزت اور جلال کی قسم یہ سب کچھ میرے علم میں تھا. میں تو اللہ رب العزت تو جانتے تھے کہ ادریس علیہ السلام جو ہے کیا بحث کریں گے اور کیا جواب دیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا ہم تو جانتے تھے کہ ہمارے نبی جیتنے والے ہیں اس بحث کے اندر. چنانچہ ادریس علیہ السلام مقابلہ جو ہے جیت لیے اور مباحثے میں کامیاب ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم یہ سب کچھ میرے علم میں تھا. تو اے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے ادریس علیہ السلام کو چھوڑ دو کہ انہوں نے تم پر بڑی قوی حجت پیش کر دی، یعنی بڑی مضبوط اور ٹھوس دلیل پیش کر دی. اب تم ان کو چھوڑ دو. تو اب اس حدیث کو نقل، یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صاحب روح المعانی یعنی تفسیر روح المعانی کے جو مصنف ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی توصیف اور شان میں یعنی آپ کی وضاحت کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ یہ قرآن کی آیت سے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فرمایا کہ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے علاوہ تفسیر علاوہ ازی لکھتے حضرت، مطلب اس کے علاوہ تفسیر در منصور میں بھی ہے. ایسی ہی تفصیل کے ساتھ ابن منذر کی تخریج جو امر ہے افرا رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، ان سے یہی حدیث مرفوع موجود ہے
یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو تفسیر روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ جنت سے اونچا مقام تو کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا جنت مراد ہے۔ اور ایک حدیث بھی نقل کی کہ ادریس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ پیش کی پوری ملک الموت اور ادریس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ پیش کیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی روح مطہر یعنی آپ کی پاکیزہ روح جسم سے نکالی گئی، پھر واپس کی گئی، اور اب آپ اسی جسم خاکی کے ساتھ جنت میں تشریف فرما ہے۔ وہی جو دنیا کے اندر جو جسم تھا اسی جسم کے ساتھ آپ جنت میں تشریف فرما ہے۔ الغرض اوپر کے دونوں واقعات سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم خاکی کے ساتھ عالم بالا میں تشریف فرما ہے، یعنی جو دنیا کے اندر جسم عطا کیا گیا اسی کے ساتھ عالم بالا میں ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک آپ کے جسم اطہر سے نکالی گئی، پھر واپس کی گئی، اور آپ اس وقت اسی جسم خاکی کے ساتھ دنیا والے جسم کے ساتھ جنت میں تشریف فرما ہے۔ تو جب ادریس علیہ السلام دنیا والے جسم کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے نکل کر پھر وہی جسم میں داخل ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مطلب ہے۔ اور آپ اسی جسم خاکی کے ساتھ عالم برزخ میں اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے، تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ الغرض بہرحال یہ کہ یہ شان اور یہ درجہ ہے شہیدوں کا، اس کا ملنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ کہ یہ سعادت زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ جو نیک بختی ہے طاقت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں ہوتی۔ سعادت مندیاں جو ہے طاقت کے بلبوتے پر حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود عطا نہ کر دے۔ نیک بختی یعنی یہ خوش نصیبی اور خوش بختی یہ طاقت کے بلبوتے پہ نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اور یہ شہادت بھی کیا ہے؟ ایک بڑی سعادت ہے اور نیک بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب جان لینے والا زخم لگا، اب آ رہے ہیں ادھر، ایسا زخم جس سے جان چلی جائے، تو وہ زخم جو ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کر دیا، اس لیے آپ نے خوشی کا نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ مقام اور مرتبہ شہادت کا کیا ہے، وہ جان کر آپ نے خوشی میں نعرہ لگایا۔ اور جو ہے بتلایا گیا کہ ہر کوئی دیدار کرتا ہے اللہ رب العزت کا پردے کے پیچھے سے، شہید جو ہے بغیر پردے کے بغیر آڑ کے اللہ کا دیدار کرتا ہے، اور جو ہے دنیا سے جانے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، ابھی روح اس کی جسم سے نہیں نکلتی اور اس کا ٹھکانہ اسے جنت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ یہ کیا کم خوشی کی بات ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جتنی خوشی منائے وہ کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خوش ہوئے کیونکہ آپ اپنا مقام اور مرتبہ دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے آپ خوش ہو رہے تھے۔ اب دنیا سے جاتے وقت شہداء کے مراتب بیان کر رہے ہیں، شہید لوگ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے کیا مرتبے ہوتے ہیں۔ تو مذکورہ پرلطف زندگی کا مزہ، یعنی اوپر جو زندگی مزے کی زندگی کا ذکر کیا گیا، تو اس مزیدار زندگی جنت والی یہ سب زندگی کا جو مزہ ہے دنیا سے جانے کے بعد ملے گا۔ پھل ہے، جنت کا پانی ہے، باغات ہے، میٹھی نہریں ہیں، میٹھے چشمے ہیں، تو دنیا سے جاتے وقت کا مزہ الگ ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد جو زندگی میں مزہ ہے جنت کے اندر وہ تو الگ ہے، لیکن دنیا سے جاتے وقت کا مزہ ہی علیحدہ ہے، یعنی الگ ہے کہ سب کی روح جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اس کی روح کون نکالتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ شہیدوں کی روح کو خود اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے نکالتا ہے،
اور اس کا مزہ عاشقوں سے یعنی چاہنے والوں سے پوچھو کہ جس پر جان دیتے ہیں، جس کے نام پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں شہید لوگ، تو ان لوگوں سے پوچھو کہ جس کے نام پر جان دے، اگر وہ خود جان لینے آ کھڑا ہو تو اس وقت ایک جان کیا ہزاروں جان بھی قربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کہ ایک شخص کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا، ایک آدمی کو 100 کوڑے مارے جانے کا حکم ہوا۔ 99 کوڑے مارنے تک تو وہ ہنستا رہا، 99 کوڑے جب اس کو مارے گئے جب تک ہنستے رہا، جب آخری کوڑا پڑا تو تڑپنے لگا۔ 99 کوڑے اس کو مارے گئے، ہنستے رہا، آخری کوڑا جیسے ہی لگا تو تڑپنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، اس نے کہا جب 99 کوڑوں کے وقت میرا محبوب میرے سامنے تھا، 99 کوڑے جب مارے گئے اس وقت میرا محبوب میرے سامنے تھا، اس مزے میں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور آخری کوڑے کے وقت وہ چلا گیا تھا، آخری کوڑے کے وقت وہ چلا گیا، اس لیے مارے تکلیف کے جان نکل رہی تھی، تکلیف اتنی ہوئی۔ تو یعنی محبوب سامنے ہو تو 99 کوڑے پڑے تو اس کو تکلیف نہیں ہوئی، تو اسی طریقے سے جس کے نام پر جان دے رہا ہو وہ خود سامنے آ کر جان لے رہا ہو تو ایک جان کے ہزاروں جان قربان کرنے تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جب محبوب کے سامنے کھڑے ہونے میں اتنا مزہ ہے اور جان دینے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، تو اگر محبوب خود اپنے ہاتھ سے اگر جان نکال لے تو اس مزے کو کیا پوچھتے ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جان مبارک یعنی آپ کے جسم اطہر سے جو روح نکالی گئی، خود اللہ تعالیٰ لے روح قبض کر رہا ہے، اس کی آپ کو جو خوشی تھی اس کو ظاہر نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے فزت برب الکعبہ کہ خدا کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس سے خوشی کا کسی قدر اظہار فرمائے، فزت برب الکعبہ کہہ کر کچھ اظہار کر دیے۔ اور ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت، ایک حکایت بیان کرتے ہیں، 7 مسلمانوں کو کفار نے یعنی کافروں نے گرفتار کر لیا، قید کر لیا، 7 مسلمانوں کو کافروں نے قید کر لیا، اور تجویز ہوئی یعنی طے یہ ہوا کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں، ان کی گردنیں مار دی جائے مطلب ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ 7 لوگ تھے، 7 مسلمان تھے، ان کی گردن مارنے کا حکم ہو گیا، تو ان میں سے ہر ایک نے آسمان کی طرف جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 7 دروازے کھلے۔ کتنے دروازے کھلے؟ 7 دروازے کھلے، ہر دروازے پر ایک ایک حور ہے، ہر دروازے پر ایک ایک حور ہے۔ 7 نے جو ہے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو 7 دروازے کھلے ہیں، ہر دروازے پر ایک ایک حور ہے۔ جب ایک آدمی کی گردن مار دی گئی تو ایک حور زمین پر اتری اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی، اور اسی طرح 6 آدمیوں کا معاملہ گزرا، یعنی جس کی روح نکالی جاتی وہ آسمان پر جو دروازہ کھلا ہے وہاں سے روح حور جو ہے نیچے آتی، اس کی روح کو لے کے چلی جاتی۔ اب ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک حور رہ گئی تھی، ایک دروازہ کھلا تھا اور ایک ہی حور بچی تھی۔ راوی کہتے ہیں یعنی اس واقعے کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ میں ہی 7واں شخص باقی تھا۔ وہ 7واں کون تھا؟ میں ہی تھا۔ بعض لوگوں نے میری سفارش کی، کچھ لوگوں نے کیا کی، میری سفارش کی اور مجھے زندہ چھوڑ دیا گیا، مجھ کو باقی رکھا گیا۔ مجھ کو چھوڑتے ہی قدرت کا وہ تماشا آنکھوں سے چھپ گیا، مجھ کو چھوڑ دیے تو یہ جو نظارہ میں دیکھ رہا تھا آسمان پر وہ سب چھپ گیا۔ اور وہ حور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اے بدنصیب تجھ کو کس نے روک رکھا، اس کے بعد سے میری زندگی وبال ہو گئی۔ یعنی جو مزہ وہ دیکھ لیا تھا اب وہ مزے کے بعد زندگی بھی بیکار ہے۔ تو یہ ہے شہید ہوتے وقت کا مزہ۔ شہید ہوتے وقت وہ مزہ جو دیکھ رہے تھے تو بتا رہے ہیں کہ میری جان بھی بچ گئی تو مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ شہید ہوتے وقت کا مزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ سما تھا اور یہ مزہ مل رہا تھا، یہ منظر تھا، یہ مزہ آپ لے رہے تھے کہ حوریں جو ہے آپ کا انتظار کر رہی تھی، تو یہ مزہ یہ سارے لطف آپ دیکھ رہے تھے، اس لیے جو ہے دنیا کی زندگی میں اب دلچسپی نہیں رہتی۔ یعنی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی شہید ہو رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی یہ ہے
کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے فرما دیا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ اب شہداء کو یہ مراتب کیسے ملے، یعنی شہیدوں کو یہ درجے اور یہ مرتبے کیسے ملے، کس طرح سے ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل ہوا، اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ صاحبو یعنی دوستو، کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ درجہ اور یہ فضیلت صرف باتیں بنانے سے مل جاتی ہے؟ یہ درجہ اور فضیلت صرف باتیں بنانے سے مل جاتی ہے؟ نہیں نہیں، اس کے لیے تو بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے آپ پر جس طرح ظلم و ستم ڈھائے گئے، مخالفوں کا خوف ہے، دشمنوں کا نرغہ، یعنی چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے، بھوک ہے، پیاس ہے، جان اور مال لٹ رہے ہیں، اولاد آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہی، ہر طرح کی ناکامی ہی ناکامی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا گیا۔ امام مظلوم نے آرزو کے درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا، یعنی جو آرزوؤں کا درخت تھا اس کو جڑ سے کاٹ دیا۔ صرف آرزو ہے تو یہ ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا وہ راضی ہو جائے تو بس ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو بس ہے، اب صرف ایک جان رہ گئی ہے، وہ بھی قربان کر دیتا ہوں۔ سب کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی آپ کا ارادہ اور آپ کا عزم، پختہ ارادہ ڈگمگایا نہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جان دی ہے اگر اسی کے نام پر جان چلی جائے تو بس ہے، وہ راضی ہو جائے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قربانیاں 10 ہیں، حضرت لکھتے ہیں کتنی قربانیاں ہیں؟ قربانیوں کی اگر تقسیم کی جائے، اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اس کی قسمیں بنائی جائے تو کتنی قسمیں بنتی ہے؟ 10 قسم کی قربانیاں حضرت لکھتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر لکھتے ہیں قربانی جو ہے قبول اور سعادت بتا رہے ہیں۔ جیسے حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، جس سے ان کو سعادت حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد قربانی رد و شقاوت، جیسے قابیل کی قربانی، قابیل نے بھی قربانی دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ ان کے شقی ہونے کی وجہ سے رد فرما دیا، قبول نہیں کیا۔ ایک قربانی جو ہے قدر و منزلت کی ہوتی ہے، جیسے حضرت عبد المطلب کی قربانی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے لیے کی گئی۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے ہر ایک کا، اس کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نظر مانے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر 10 لڑکے عنایت فرمائے گا تو میں ان میں سے ایک لڑکے کو قربان کر دوں گا، ایک لڑکے کو کیا کروں گا؟ قربان کر دوں گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 لڑکے دیے، 10ویں جو ہے حضرت عبداللہ تھے۔ جب وہ قرعہ ڈالتے تو ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا، اس کے بدلے میں وہ 10 اونٹ قربان کرتے، اور انہوں نے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 100 اونٹ ایک طرف نکلے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک طرف رکھ کر قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ کی قربانی قرعہ میں نکل گئی۔ اور یہ قربانی جو ہے حضرت عبداللہ کے قدر و منزلت کی وجہ سے تھی۔ حضرت عبداللہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، کیونکہ ان کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آنے والے تھے، تو حضرت عبداللہ کا جو مرتبہ تھا ان کی وجہ سے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی، اس لیے اس کو قربانی قدر و منزلت کہتے ہیں، مرتبے کی، قدر کی قربانی۔ چوتھے نمبر پر ہے قربانی شفقت اور عنایت۔ شفقت اور عنایت یعنی مہربانی، جیسے وہ قربانی جو حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ذبح فرمائے اور فرمایا اللہم ھذا عن محمد و امتہ، اے اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے۔
تو امت پر شفقت فرما کر قربانی دی ہے، امت پر مہربانی فرما کر یہ قربانی دی، اس لیے اس قربانی کو قربانی شفقت کہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے قربانی جو ہے فضیلت و منفعت، یہ حاجیوں کی قربانی ہے، یعنی فضیلت کے لیے کرتے ہیں، فائدے کے لیے کرتے ہیں، جو آخرت کی سعادت، اخروی سعادت یعنی آخرت کی نیک بختی اور خوش نصیبی کی خاطر منی میں جو جانور ذبح کر کے جو قربانی دی جاتی ہے، اس قربانی کے دینے سے آخرت میں فضیلت ملتی ہے اور اس کا گوشت کھانے سے دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو فضیلت اور منفعت کی قربانی کہتے ہیں، قربانی فضیلت اور منفعت کہتے ہیں۔ اب ہے قربانی محبت اور رحمت، محبت اور رحمت والی قربانی بولنا اچھا ہے، محبت اور رحمت کی قربانی کی بجائے محبت اور رحمت والی قربانی، جیسے عامۃ المسلمین، عام لوگ، مسلمان لوگ جو قربانی عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، تو یہ متابعت سنت ابراہیمی دی جاتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہے۔ اور اصل میں قربانی، اس قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اولاد کو ذبح کرنا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں سے محبت ہے کہ اس نے جانوروں کو اولاد کا بدل قرار دے کر مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر قربانی کو ان کا فدیہ بنایا، یعنی قربانی جو ہے اگر دے گا آدمی تو دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گی یہ قربانی، تو یہ قربانی کو قربانی محبت اور رحمت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بجائے جانور میں ہی وہ ثواب عطا کر دیا۔ 7ویں نمبر پر ہے قربانی قدرت اور اظہار عظمت اور سلطنت، اظہار عظمت و سلطنت، یعنی بادشاہت، طاقت، قوت کا جو اظہار ہوتا ہے اس کے بارے میں قربانی، وہ ہے موت کی قربانی، یعنی میدان حشر میں دوزخیوں اور جنتیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدر اور عظمت اور سلطنت کو ظاہر کرنے کے لیے موت کو مینڈے کی شکل میں بنا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کو خوشی ہوگی اور کافروں کو حسرت یعنی کہ غم رہے گا، اس لیے کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، مسلمان ہمیشہ راحت میں اور کفار ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، چونکہ اس سے خدائے تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ظاہر ہوگی، اس لیے اس کو قربانی قدرت و عظمت کہتے ہیں۔ اللہ کی کیا ظاہر ہوگی؟ عظمت ظاہر ہوگی۔ بھئی موت جس سے تم ڈرتے تھے اور جس کو تم سمجھتے تھے کہ اب ہو سکتا ہے مر جائیں گے تو پھر اب دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے زندہ کر دیا، اور اب جس موت سے تم بھاگتے تھے وہ موت کو بھی ذبح کر دیا، اور اب موت بھی نہیں آئے گی، تو اب جو اچھے لوگ ہوں گے وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ خوشی محسوس کریں گے، جو برے لوگ ہوں گے ڈر جائیں گے، یہ کیا ہوا؟ بھئی موت آئے گی تو ایک نہ ایک دن اس سے چھٹکارا ملے گا، لیکن یہ پریشانیوں سے چھٹکارا ملنے کا جو ذریعہ موت تھی وہی ختم کر دیا گیا۔ ایک ہے قربانی کرامت، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہ امتحان کے بعد باپ اور بیٹے کو کرامت اور اعزاز سے سرفراز کیا گیا، مالا مال کیا گیا۔ تشریح اس کی وضاحت یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے بدلے جنت کا دمبا بھیج کر قربانی کرا دی، چونکہ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عزت اور کرامت اور بزرگی کا اظہار ہے، اس لیے اس قربانی کو قربانی کرامت کہتے ہیں۔ ایک ہے قربانی نفس امارہ، نفس امارہ جو ہر وقت انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، اس کو قابو میں لانے کے لیے اوامر و نواہی، مطلب جن کاموں کا حکم دیا گیا اور جن کاموں سے روکا گیا، اس کی چھری سے نفس امارہ کی قربانی کی جاتی۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا، وہ جو چھری ہے اس چھری سے نفس امارہ کی قربانی کی جاتی ہے، یہ نفس امارہ کی قربانی کہلاتی ہے۔ اور اخیر میں حضرت لکھتے ہیں قربانی اہل عشق و محبت، یہ شہیدوں کی قربانی ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اس قربانی میں ایسی لذت اور معشوق حقیقی کے مشاہدے میں
یعنی ایسا مزہ پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے ایسا غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں کہ کچھ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی، جیسے سیدنا علی اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم خدا کی راہ میں خود اپنے آپ کو قربان کر دیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس میں ایسی لذت ملی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچا۔ یہ اس لذت کو ظاہر فرما دیے، ہو لوگوں کے سامنے بتا دیے۔ تو اس طرح سے حضرت نے 10 قربانیاں لکھی ہیں، اور اب اس کے بعد چند حکایتیں لکھ رہے ہیں۔ 2 حکایت بیان کر کے ہم آج کی نشست ختم کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عرفات سے مینا میں آیا۔ میدان عرفات ہے نا، حاجی لوگ جاتے ہیں، تو عرفات سے کہاں جاتے ہیں؟ مینا جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو جو ہے عرفات میں رہتے ہیں حاجی لوگ، تو پھر وہاں سے مینا جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو دیکھا کہ نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگا، الہی سب لوگ مالدار ہیں، قربانی کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک جان ہے، اسی کو قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا تو فوراً آ گرا اور مر گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ بس اس نے کہا کہ ایک جان ہے، اسی کو قربان کرتا ہوں، انگلی سے حلق کی طرف اشارہ کیا، فوراً مر گیا۔ ابن ملجم کی تلوار سر کاٹتے ہوئے بھیجے تک پہنچ گئی، کوئی دم میں جان بھی جاتی ہے، یہ اہل عشق اور محبت کی قربانی ہے، یعنی ایک لمحے میں جان چلی جاتی۔ جو محبوب پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ایسی قربانی کرنا سب کی تقدیر میں نہیں ہوتی، سب کے حصے میں نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نعمت غیر مترقبہ، یعنی اتنی بہترین نعمت ملی کہ اس کی خوشی میں آپ نے نعرہ لگا دیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا۔ میرے دوستو، جب آپ کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب کے افعال اور اس کے سب کاموں پر راضی رہتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی قضا پر، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا محبت کا عمدہ یعنی بہترین پھل ہے۔ اور محبت میں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کی قضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو پھر محبت میں جھوٹا ہے۔ سچے عاشق کی تو علامت یہ ہے کہ صرف اپنے محبوب ہی سے کام رکھے اور ان کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر وہ لطف کر کے نزدیک بلائیں تو ان کی مہربانی ہے، اگر یہ قہر دور کر دے تو ان کی مرضی ہے۔ بلکہ 1000 مرتبہ معشوق اس کو نکالے، یعنی جس کو چاہا جا رہا ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ یعنی ایک عاشق ہوتا ہے، ایک معشوق ہوتا ہے۔ عشق کرنے والے کو اگر جس سے عشق کیا جا رہا ہے، تو جس سے عشق کیا گیا اگر وہ عشق کرنے والے کو نکال دے تو وہ اس کا کوچہ نہ چھوڑے، اس کی گلی نہ چھوڑے، 1000 طرح دامن چھڑائے، وہ اس کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر چلے تو اسی کی طرف، اور اگر بھاگے تو اسی کی طرف۔ 1000 طرح معشوق منہ چھپائے، وہ ان کے دیدار کی خواہش نہ چھوڑے، جب تک جمال نہ دکھائے، یعنی خوبصورتی نہ دکھائے، اس کے کوچے سے، اس کی گلی سے نہ ہٹے، بلکہ ان کے قہر میں زیادہ لطف پائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر جس روز فقر و فاقہ اور مصیبت اور بلا نہ آتی تو آپ فرماتے، کیوں پیارے، یعنی اللہ سے کہتے، کیا خفگی ہے، کیا ناراضگی ہے کہ آج کوئی بھی مصیبت نہ دیا۔ ارے مصیبت تو عاشقوں کا، چاہنے والوں کا حصہ ہے۔ محبوب اگر 1000 بار وار پر کھینچے، یعنی 1000 بار آزمائے اور اپنی بیزاری کا اظہار کرے، تب بھی ان کا در نہ چھوڑے۔ سچا عاشق وہی ہوتا ہے کہ معشوق کتنا ہی بھگائے، عاشق جاتا نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ میرے قہر کو، یعنی میرے غضب کو دوسرے کی محبت سے بہتر جانو، میرا جو غصہ ہے اس کو تم دوسرے کی محبت سے اچھا جانو، بلا اور مصیبت میں میرا دامن نہ چھوڑو۔ اے موسیٰ تم تو ہوشیار اور جوان ہو، کیوں میرا دامن چھوڑو گے؟ دیکھو بے سمجھ بچہ اپنی ماں کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ ہٹاتی جاتی ہے
ایک بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، پھر بھی بچہ ماں کا دامن نہیں چھوڑتا، ماں ہٹاتی جاتی ہے، یہ اس کو اور چمٹ جاتا ہے، اور وہ مارتے جاتی ہے، یہ دامن پکڑتے جاتا ہے۔ ایک روز حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ رہے تھے، آواز لگی، شبلی اس ناپاکی کے اندر ہمارے گھر آتے ہو، یہ بے ادبی ہے۔ واپس جانے لگے، کیا کرنے لگے؟ واپس جانے لگے۔ آواز آئی، شبلی ہمارا در چھوڑ کر کہا جاتا ہے، یہ کیا لاپرواہی ہے؟ رونے لگے۔ آواز آئی، شبلی شکایت کرتا ہے، کیسی گستاخی ہے؟ ہنسنے لگے۔ آواز آئی، شبلی اتنا بے ڈر ہو گیا ہے، یہ کیسی نادانی ہے؟ عرض کیے، الہی نہ آنے پاتا، نہ آ سکتا ہوں، نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ رو سکتا ہوں، نہ ہنستا ہوں، کروں کیا؟ بھئی آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ناپاک آگے، جا رہے ہیں تو ہمارا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گے، رو رہے ہیں تو کہا شکایت ہو رہی، ہنس رہے ہیں تو کہا بہت بے ڈر ہو گئے تم، تو کہا کہ کروں کیا، ہنسوں تو بری بات، روؤں تو بری بات۔ اور غصے سے ارشاد ہوا، آواز آئی، شبلی ہمارے اسرار یعنی ہمارے رازوں کو کھلوانا چاہتا ہے، بس خاموش، یہ سب امتحان ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سمجھ کر کے کسی حال میں ہم کو نہ بھول، ہمارے کسی کام پر اعتراض نہ کر، ہماری قضا پر یعنی ہمارے فیصلے پر راضی رہے، ہر وقت ہم کو حاضر و ناظر جان۔ تو یہ ایک حکایت ہوئی، اور ایک حکایت باقی مختصر سی ہے، 1.5 صفحہ ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے، نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف نبی علیہ السلام نے 10 سال تک فقر و فاقہ اور کھٹمل کی شکایت کی، یعنی محتاجی کی، غریبی کی، اور کھٹملوں کی شکایت کی۔ وہ کاٹتے ہیں نا کھٹمل، کیڑے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اچھی، تو یہ جو یہ آخری حکایت ہے، اس کی اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کار خیر کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔